اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، جو ابھی پچھلا ہم نے ایک محاورہ کیا، اس میں بھی ہم نے تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا کہ ایک محاورہ اردو کا، جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے لوگ ہیں اتنی اوپینینز ہوں گی، جتنے لوگوں سے آپ پوچھیں گے اتنی آپ کو اوپینینز ملیں گی۔ وہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو محاورے آپ چنتے کیسے؟ میں ان کو بتاتا ہوں، یار ہر جو کہانی اس ہفتے میں یا اس 15 دنوں میں چل رہی ہوتی ہے نا میرے، یا کوئی میرا کلائنٹ آ جاتا ہے یا مجھے کوئی بات بتا دیتا ہے یا مجھے کاؤنسلنگ کے حوالے سے کہیں سے پتہ چل جاتی ہے، وہ مجھے اسی سے ریلیٹڈ کوئی محاورہ یاد آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا کہ میری وہ چیزیں جو میری نسل کے لوگوں کو میں جنرلائز نہیں کرتا، ایٹ لیسٹ میری ذات کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے لاشعور میں ہیں اور وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں ہماری اوپینین ہے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ آج کل کے لوگوں کے لیے وہ بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ اگر آپ ان کو بتائیں تو ان کا منہ کھل جاتا ہے، اچھا یہ کیا ہے، اوکے یہ تو ہمیں نہیں پتا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ایک تربیت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ ایک نسل ہے جو کہ تربیت کے ایلیمنٹ مسنگ ہے۔ ماں باپ نے وہ اس طرح کی تربیت نہیں کی، وہ بیسک بیچارے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سمجھ نہیں آئی۔ تو ایک ریسنٹلی میرے پاس ایک کلائنٹ آیا اور اس نے مجھ سے اپنے ساری فیملی کی لائف ٹربل شیئر کی اور وائف کے ساتھ بھی بتایا۔ اچھا، اب جب وہ میرے پاس آیا تو وہ آلموسٹ بیوی گھر سے بھاگ جانے کی تیار تھی، یا طلاق ہونے یا سپریشن ہونے کی لگی۔ اب اس کے پیچھے جو وجوہات، جب اس نے کہانی سنانی شروع کی تو پتہ چلا کہ جی کبھی اس کو ماں کچھ کہہ دیتی تھی، کبھی اس کی ساس کچھ کہہ دیتی تھی، کبھی اس کے دوست کچھ کہہ دیتے تھے، کبھی خالہ آئیں تو انہوں نے مشورہ دے دیا۔ وہ بیچارہ اپنے گھر کو لیبارٹری بنا کے ستیہ ناش اس کی گھر کا پھر گیا، اور بیوی اس کو یہ کہتی تھی کہ یار تم مجھے بتا دو تم کیا چاہتے ہو، تم تجربے ہی کرتے رہتے ہو، آج کسی نے کچھ کہہ دیا، اماں نے یہ کہہ دیا کہ جی فلانے دا پتر ہے گا وہ تو یہ کرتا ہے، تو اب یہ اس نے وہ تجربہ شروع کر دیا، وہ ایک لیکچر سن لیا ماں باپ کی فضیلت کے اوپر، ماں باپ کے، تو وہ جناب گھر سے آنے سے پہلے، جناب بیگم کے پاس جانے سے پہلے جاب سے آیا تو نیچے 2 گھنٹے بیٹھ گیا۔ ماں نے خیال نہیں کیا کہ بیچارہ چلو بیٹے کو اوپر جانے دوں، وہ 3 گھنٹے بیٹھنا شروع ہو گیا۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، کبھی کوئی کلپ اس کے سامنے آ گیا اور اس میں پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بہترین کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ تو وہ کہیں اس طرح کی کوئی اس نے کوئی کلپ سن لیا تو پھر اس کو ریگریٹ ہوا، تو پھر وہ پتہ چلا اگلے ہفتے یا اگلا مہینہ جناب وہ بیوی کی طرف آ گیا، تو پھر دوست کسی نے کہہ دیا کہ یار تم تو بیوی کے نیچے لگ گئے ہو۔ وہ بیچارہ گھر میں لیبارٹری بنا کے اس کا گھر ٹوٹنے والا ہوا تھا۔ تو میں اس بیچارے کو دیکھوں، پڑھا لکھا لڑکا، باہر سے کسی مڈل ایسٹ کے ملک میں رہے تھے، وہیں پہ تربیت، پریشان۔ انفارچونیٹلی اس طرح کہ آپ کو بھی سینکڑوں کیسز نظر آئیں گے اپنے ارد گرد، اور ہمیں یہ باتیں پتہ ہیں کیونکہ ہم بچپن میں ٹیبل ٹاک جو ہوتی ہے ہماری ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ٹاک ہوتی تھی اور ایسی باتوں کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ آج کل کی نئی نسل کانوں کی بڑی کچی ہے۔ اب یہ ایک لفظ ہے، یہ بھی ایک محاورہ ہے، کانوں کے کچا ہونا، ہر ایک کی بات سن لینا۔ وہ کہتے ہیں سنو سب کی، کرو اپنی، لیکن ہم ہر ایک کی بات سن کے پھر مان بھی لیتے ہیں، تحقیق کے بغیر مان لیتے ہیں، اپنی اس کو بنائے بغیر ہی صرف سنی سنائی بات کو یقین کر لیتے ہیں۔ تو مجھے ایک بچپن کی کہانی یاد آنی شروع ہوگی، اس کو دیکھ بیچارے کو، میں نے کہا یار میں نے اس سے پوچھا، میں کہا یار تم نے یہ کہانی سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں کہیں سنی تو ہے، لیکن اس کا یہ جو طریقہ تھا بتانے کا، اس سے لگ رہا تھا کہ شاید اس نے کہیں گزرتے کہیں سنی ہو، لیکن اس کو اس کہانی کی ڈیپ روٹڈ معنی نہیں پتہ۔ وہ ہم بچپن میں کہانی سنتے تھے کہ ایک آدمی، باپ ہے، اس کا بیٹا اور ایک گدھا، وہ جناب کہیں دوسرے شہر میں جانا تھا۔ تو جناب باپ جون سا تھا وہ گدھے پہ بیٹھ گیا، بیٹے نے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ایک گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے کہا کتنا ظالم باپ ہے کہ خود جناب بیٹھا ہوا ہے گدھے پہ، چھوٹے سے بچے کو پیدل چلا رہا ہے۔ بڑا خیال آیا، ان کو شرم آئی باپ کو، اس نے بیٹے کو گدھے پہ بٹھا دیا اور خود ساتھ چلنا شروع کیا۔ اب گدھے پہ ایک شاید بندہ بیٹھ سکتا تھا۔ اب وہ چلتے جا رہے ہیں، اگلے گاؤں میں پہنچے تو لوگوں نے کہا کتنا
بے شرم اور یہ بچہ ہے کہ اپنے بوڑھے باپ کو چلا رہا ہے اور خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. پھر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو انہوں نے سوچا اب کیا کیا جائے. وہ دونوں گدھے پہ بیٹھ گئے. اب وہ دونوں گدھے پہ بیٹھے بڑے مزے سے جا رہے ہیں. تیسرا گاؤں آیا رستے میں, تو وہاں پہ جب رکے تو جناب لوگوں نے کہا کتنے ظالم ہیں کہ دونوں کے دونوں گدھے پہ بیٹھے ہوئے, اور بیچارہ گدھا جو سا کمزور سا وہ مر رہا ہوگا. بہت ہی پریشان ہوئے کہ یار 3 تجربے تھے, تینوں کر دیے, لوگ پھر بھی کچھ نہیں ہے, کچھ خاطر لوگوں کی غلطی ہے. ان دونوں نے گدھے کو سر پہ اٹھا لیا اور چل پڑے. چوتھے گاؤں پہنچے, لوگ کہتے ہیں کتنے بے وقوف ہیں کہ گدھے کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے بجائے اس کے گدھے کے اوپر بیٹھے. اب اس سچویشن میں 4 چیزیں ہو سکتی تھیں. ان چاروں نے کچھ نہ کچھ کر کے دیکھ لیا اور لوگوں کے منہ بند نہیں ہوئے اور لوگوں کی اوپینینس چلتی رہی. تو بنیادی طور پہ یہ جب آدمی کے بلیفس جو ان سے ہیں وہ پکے نہ ہوئے ہوں, بچپن میں تربیت نہ ہوئی ہو, آپ نے بچوں کو دکھایا نہ ہو, ان کے لاشعور میں کچھ بیسک بلیفز نہ بنے ہوں, تو ان کے لیے ہر ایک چیز ایک نیا تجربہ ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا نہیں ہوا, اب وہ ہر چیز کے لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ پوچھتے ہیں. اور یہ نئی نسل تو انہوں نے تو اکثر اوقات ماں باپ کی بات سنی نہیں, یا ماں باپ شاید خود بھی نہ بتا پائے ہوں. انہوں نے ہر چیز گوگل سے یا وکی ہاؤس سے چیک کیا ہے کہ اچھا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. تو وہ بانڈنگ نہیں تھی ماں باپ کے ساتھ. اب ان کے لیے ایک چھوٹا سا مسئلہ, او بھائی جو یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ جون سے ہیں وہ ان کی بڑی فضیلت ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, اور جو بیوی کا یہ اس پہ ذمہ داری ہیں اور جو بیوی کا رول ہے وہ بھی اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے. یہ دونوں بہت بڑے رشتے ہیں, بہت اہم رشتے ہیں. یہ 2 جیبیں ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں یار یہ 2 جیبیں ہیں, 2 پاکٹس ہیں. اس پاکٹ کی چیز ادھر نہیں جا سکتی. آپ بیوی کا حق نہیں مار سکتے, آپ ماں باپ کا حق نہیں مار سکتے, اور آپ نے دونوں کو بیلنس کرنا ہے. اب اس میں ٹلٹ ادھر ہونا یا ادھر ہونا, یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ ایک چیز جیب سے دوسری چیز میں چیزیں جیب میں ڈال رہے ہیں. اب یہ بیلنس ہی نہیں ہوتا. تو یہ بچوں کو یہ باتیں نہیں پتہ. ٹائم بہت بدل چکے ہیں. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے اگر تمہیں اتنی پریشانی ہے کہ نا لوگ کیا کہتے ہیں, تو تمہیں وہ کرنا نہیں چاہیے جو اگر تم سمجھتے ہو غلط کر رہے ہو. اپنے بیہیویئر کو دیکھو, اور اگر تمہیں پکا پتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو, اس کے باوجود لوگ بول رہے ہیں تو پھر جناب مست ملنگ رہو. پھر لوگوں کی باتوں کو سننے دو, کیونکہ جتنے لوگ ہیں منہ ہوں گے اتنی ہی باتیں وہ کرتے چلے جائیں گے, اور یہ کبھی ختم. آج کل ہم لوگوں کے منہ بند کرانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں لوگ کہنا چھوڑ دیں. نہیں, کہنا نہیں چھوڑیں گے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے. لوگوں کا وہ ہمارے 8ویں 9ویں 10ویں میں پتہ نہیں اب کب کی بات ہے, شاید FSC کی بات ہو, ایک گانا ہوتا تھا, پتہ نہیں پاکستانی تھا کہ میں نے کہا پاکستانی تھا, لوگ تو کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا. اب یہ اس زمانے کے گانے بھی شاید اس میں بھی کوئی اچھی میسیج ہوا کرتا تھا, یا ہمیں لگتا تھا اچھا میسیج ہے کیونکہ یہ اس سے ریلیٹ کرتا تھا جو ہم گھر میں بات ہو رہی ہوتی تھی. تو ہمیں یہ پکا پتا تھا کہ لوگوں کا تو کام ہی کہنا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں, میں نے وہ سکسیس کی کتاب پوری روڈ ٹو سکسیس لکھا ہوا ہے, دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان سب کے پیچھے بھی وہ لوگ تھے جو ان کو کہتے رہے کہ تم پاگل ہو, تم غلط کر رہے ہو. اس کے باوجود دے نیو وٹ دے آر ڈوئنگ, ان کو پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں, اور وہ لوگوں کے منہ بند نہیں ہوئے. انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا, وہ کہیں چلے گئے, ڈیپ چلے گئے, چھپ گئے, سین سے تھوڑی دیر کے لیے آف ہو گئے. جب وہ چیز بنی تو لوگوں نے تعریفیں کرنی شروع کر دی. تو وہ بھی کانوں کے کچے نہیں تھے. نہیں تو یہ آپ کو دنیا میں کئی ڈسکوریز ایسی ہیں, کئی انوینشنز ایسی ہیں جو نظر ہی نہ آتی اگر سارے لوگ اسی طرح کانوں کے کچے ہوتے تھے. تو یہ لفظوں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی کہ جی لوگوں کا منہ بند ہو جائے. لوگوں کا منہ بند نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بات صحیح ہے. کون اسمائل دیں, جزاک اللہ کہیں, تھینک یو ویری مچ کریں, وہ جو آپ کا دل کرتا ہے. لوگوں کا کام ہے کہنا, لوگوں نے کہتے رہنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک کیا ہے. تو اگر آپ کو خود نہیں پتا کہ ٹھیک کیا ہے, اور آپ ایک کے پاس جا کے پوچھیں کیا ٹھیک ہے, پھر دوسرے کے پاس جا کے پوچھیں, تو آپ کو لگے گا کہ ہر ایک کی اوپینین فرق ہے, کیونکہ ہر ایک کی بیک گراؤنڈ فرق ہے, ہر ایک کا شاید ان کا اپنے بلیف ہی فرق ہو, تربیت ہی فرق ہوگی, شاید ان کی ایک
ریلیجس نالج یا دنیاوی نالج بھی شاید ایک لیول پہ نہ ہو. تو خدایا اپنے گھروں کو, اپنے لائف کو لوگوں کے حوالے نہ دیں. کچھ بیسکس کا تو پتہ ہونا چاہیے. کسی چیز میں آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, اٹ میک سینس کہ آپ کسی تجربے والے کے پاس جائیں. بزنس آپ کر رہے ہیں, انٹرپرینرشپ کے بارے میں, کوئی انویسٹمنٹ کا ڈیسیژن کرنا ہے, گھروں میں آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے, کوئی آپ نے شریعت کے بارے میں رائے لینی ہے, کوئی آپ نے بچوں کو کچھ سمجھانا ہے, فائن, آپ کسی کے پاس جائیں, کاؤنسلر کے پاس جائیں, کوچ کے پاس جائیں, مینٹور کے پاس جائیں, اچھی بات ہے. لیکن اس طرح کی چلتی پھرتی مشورے, چاچی نے یہ کہا, مامے نے وہ کہا, دوست نے یہ کہا, ہمسائے نے یہ کہا, اوپر والی نے یہ کہا, نیچے والی نے یہ کہا, تو آپ تو پاگل ہو جائیں گے, آپ تو گھر ٹوٹ جائے گا. تو یہ ہے جناب, اپنے گھروں کو بچائیے, اپنے آپ کو شعور ڈیولپ کیجیے, اپنے بچوں کو بتائیے رائٹ اور رانگ کا. رائٹ اور رانگ دنیا کے ہاتھ میں مت چھوڑیے. تو یہ ہے جناب آج کا محاورہ, جتنے منہ اتنی باتیں. جزاک اللہ.